جی بھائی صاحب آپ اپنا سوال کریں, نام بتائیں. جی نمسکار, میرا نام ہے سریش بھائی کھیما بھائی پرمار, میں سمی کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اور بھگوان میں فرق کیا ہے؟ بھگوان ہے, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے مذہبی کتابوں کو جانتا ہے, وید کا مطالعہ کر چکا ہے, اپنشد کا مطالعہ کر چکا ہے, وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو مذہب میں ایک ہی بھگوان, ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا ہے, سب کچھ بھگوان ہے, سب کچھ ایشور ہے. یہ پیڑ بھگوان ہے, سورج بھگوان ہے, چاند بھگوان ہے, انسان بھگوان ہے, سانپ بھگوان ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ بھگوان کا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. یہ پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو عام مسلمان اور عام ہندو میں اہم فرق ہے کہ عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. یہ صرف کا فرق ہے. اگر اس کا کے فرق کو مٹا دے تو ہم ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, کہ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ایشور, ایک بھگوان, ایک خدا, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بھگوان کسے کہتے, ایشور کسے کہتے, خدا کسے کہتے, تو جب ہم پڑھتے ہیں چھندوگیہ اپنشد سیکشن نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 1, اس میں لکھا ہے ایکم ایودیتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہیں بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے, ایشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستارہ اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 9, ناچسیہ کسج جنیتا ن چدیپا. یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں اس بھگوان, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور, اس بھگوان کا کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, کوئی رب نہیں. لکھا ہے سویتا ستارہ اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19, نہ تسیہ پرتما استی. اس بھگوان, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی عکس, تصویر, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, بت, اسکلپچر, اسٹیچو. لکھا ہے سویتا ستارہ اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. اور سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں ہے وید, اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 7 شلوکا نمبر 20 اور 21 میں کہ وہ انسان جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط بھگوان, غلط ایشور, غلط خدا کی عبادت کرتا ہے. وید جو سب سے اونچی مانی جانے والی کتاب ہے, لکھا ہے یجوروید میں ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. اور لکھا ہے یجوروید میں شلوکا نمبر 40 اور 41 میں لکھا ہے اندھاتم پویشنتی یا اسمبھوتم اپاستے. وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبھوتی مطلب جو نیچرل تھنگز ہے, ہوا, آگ, پانی. یجوروید میں لکھا ہے
کہ جو نیچرل تھنگ کی عبادت کرتے ہیں, ہوا, پانی, آگ, وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے وہ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبھوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں, ٹیبل, چیئر, بت ایٹسٹرا. کون کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے یجوروید میں. اور وید میں سب سے اونچی کتاب ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1, والیوم نمبر 1 میں شلوکا نمبر 64 میں, ادھیائے نمبر 64 میں, شلوکا نمبر 46 میں, 46 میں, ایکم ست وپر بہودا ودانتے. میں سنسکرت میں بول رہا ہوں تو یہ نہیں کہے کوئی کہ ذاکر پھینک رہا ہے. ایکم ست وپر بہودا ودانتے. سچ ایک ہے, خدا ایک ہے, بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے. اور جو سنت لوگ ہیں ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. آپ کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں لیکن ایشور ایک ہے. اور لکھا ہے رگ وید میں والیوم نمبر 6 ادھیائے نمبر 46 شلوکا نمبر 16 یا ایک پوچھتی ہی کہ بھگوان ایک ہی ہے, ایشور ایک ہی ہے, اسی کی عبادت کرو. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. یہ ہندوازم کی بنیادی بات ہے, برہما سوترا کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اسلام میں اگر آپ پوچھیں گے اللہ کے معنی کیا ہے, اگر کوئی مسلمان سب سے بہترین جواب دے سکتا ہے وہ آپ کو کوٹ کر سکتا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ سمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ کے بارے میں. اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص اللہ ہے, ایشور ہے, خدا ہے, اگر یہ 4 شرطوں پہ اترتا ہے, ہم مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں اس شخص کو بھگوان ماننے کے لیے, ایشور ماننے کے لیے, اللہ ماننے کے لیے. 4 شرط ہے. قل واللہ, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ سمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہندوستان میں کئی ہندوستانی کہتے ہیں کہ بھگوان رشنش خدا ہے, بھگوان ہے, ایشور ہے. ایک سوال جواب کے دوران ایک ہندو بھائی نے پوچھا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رشنش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے بھگوان رشنش خدا ہے. میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں, کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کئی ہندوستانی, کئی انسان جو غیر ہندوستانی بھی ہے وہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم اس بھگوان رجنیش کو ابھی سورہ اخلاص کے ذریعے پرکھیں گے. سب سے پہلی شرط قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کئی انسانوں نے کہا کہ وہ بھگوان ہے, اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں, میں ایشور ہوں. بھگوان رجنیش ایک نہیں ہے. دوسری شرط قل هو اللہ, اللہ سمد, اللہ جو بے نیاز ہے. ہم جانتے جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھیں گے, بھگوان رجنیش لکھتے ہیں کہ مجھے ڈائبٹیز تھا, مجھے استھما تھا, مجھے ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے بھگوان کو, ایشور کو ڈائبٹیز ہے, استھما ہے, ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے, ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والدین تھے. وہ سن 1981 میں جاتے ہیں امریکہ, اور ایک اسٹیٹ, ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں اوریگون, اپنا سینٹر شروع کرتے جسے کہتے ہیں رجنیش پورم. اور وہ ہزاروں امریکن کو بیوقوف بناتے ہیں. پھر امریکن گورنمنٹ اسے اریسٹ کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان کو کوئی سلو پوائزننگ دے رہا ہے؟ اور پھر امریکن گورنمنٹ اسے نکال دیتی ہے
सन 1985 में वापस आते, महाराष्ट्र में पूना में फिर से जाते, अपने सेंटर को फिर से कायम करते, जिसे कहा गया है आज की तारीख में ओशो कम्यून। और जब आप ओशो कम्यून में जाएंगे तो उनके समाधि पे लिखा है, भगवान रजनीश, ओशो न कभी पैदा हुआ न कभी मरा, लेकिन इस धरती पे सैर करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी को 1990 तक ओशो, भगवान रजनीश न पैदा हुआ न मरा, धरती पे दुनिया में सैर करने के लिए आया, घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1991 1991 तक। उसमें यह नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते, ईश्वर भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए, उसको चाहिए वीजा। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप रजनीश को शहर से नहीं निकालेंगे, हम उसके घर और उसके जितने डिसाइपल के घर को जला देंगे। और ये आखिरी शर्त, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर आप भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह को मुकाबला किसी से कर सके तो वो अल्लाह ही नहीं, वो भगवान ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं, वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश, उसके 2 आंख थे आम इंसान जैसे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी दाढ़ी थी। अगर आप खुदा का मुकाबला किसी से कर सके, अगर उसे किसी से कंपेयर कर सके, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना है, जिसे कहा गया कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, यूनिवर्स में, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। अगर आप भगवान खुदा को किसी का मुकाबला कर सके, किसी से कंपेयर कर सके, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, दारा सिंह हो, किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं, वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो जब हम मुताला करते हैं हिंदू मजहब की किताबों का और कुरान का, तो पता लगता है जो डेफिनेशन है ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, कुरान और वेद में हूबहू वही है। ये बाकी लोग ने दूसरी नीचे वाली किताब का हवाला अपने आप हिंदुइज्म में गलत फहमियां फैलाई। और इसके बारे में मेरा डिबेट भी हो चुका है श्री श्री रविशंकर। आप जानते हैं श्री श्री रविशंकर? जानते? हिंदुस्तान में सबसे मशहूर जो हिंदुइज्म का प्रचार करते हैं वो और रामदेव बाबा। मेरा बेंगलोर में उसके साथ एक डायलॉग हुआ था, उसमें साफ मैंने कहा, ये श्लोक पेश किए, कोई भी पंडित अभी मुझे ये नहीं आके कहे जाकिर भाई आपका तर्जुमा गलत है। हमारे मुंबई शहर में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई तर्जुमे हैं वेद के, भगवत गीता के 30 से ज्यादा, रामायण के, महाभारत के, उपनिषद के। मुताला होता है हिंदू मजहबी किताबों के बारे में, ईसाईयत की किताबों के बारे में, और जो यकसानियत है उसे पेश करते। हिंदुइज्म और इस्लाम में इख्तिलाफ भी है, हम इख्तिलाफ की बात नहीं करते, हम यकसानियत की बात करते हैं। आपके मजहब में लिखा है कि खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, उस ईश्वर की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत मत करो। आपके मजहबी किताब में लिखा है कि बुत परस्ती गलत है, वही लिखा है कुरान में। ऐसा मुताला करेंगे तो आपके मनुस्मृति में लिखा है अध्याय नंबर 6 में क्या शराब पीना गलत है, कुरान में लिखा है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में शराब पीना हराम है। आपके किताब में लिखा है कि आप एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं, कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं। आपके इसमें लिखा है विष्णु सूत्रा में अध्याय नंबर 24 आयत नंबर 1 में क्या सुअर का गोश्त मत खाओ, कुरान में लिखा है सुअर का गोश्त मत खाओ, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 3। आपकी किताबों में लिखा है वेद के अंदर कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, अपना सिर का पल्लो ढाकना चाहिए छाती पे, अब वही चीज कुरान में लिखा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो इख्तिलाफ है उसके हम डिस्कशन कल करेंगे,
صحیح یا غلط بعد میں, جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. میں کہتا ہوں میرے ہندو بھائیوں سے, آپ سنسکرت پڑھو, آپ کے وید کا مطالعہ کرو, بھگوت گیتا کا مطالعہ کرو, رامائن کا مطالعہ کرو, پڑھو. جو ہندو مذہبی کتاب اور قرآن میں یکسانیت اس کے اوپر عمل کریں گے, جو اختلاف ہے اس پہ بحث نہیں کریں گے, اس کو بازو رکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم. اگر ہم اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہم ایک دوسروں کو اچھے سے سمجھ سکیں گے. کوئی بھی مذہبی آدمی آپ کو گھما نہیں سکے گا. آپ بولیے کہ ایک آدمی ہے جوکر, ٹوپی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, وہ ایسا کہہ رہا ہے, جا کے پوچھئے آپ کے پنڈت سے کیسا ہی کہہ رہا ہے کہنے. ہم اگر میں غلط ہوں, آپ بولیے یہ جو شلوک آپ بول رہے سنسکرت کی معنی غلط ہے, اگر آپ غلط ثابت کریں گے میں کہوں گا معافی جاؤں گا. ہم نے مطالعہ کیا, ہم یہ کہہ رہے اگر آپ کو امن چاہتے ہیں ہندوستان میں, دنیا میں, میں کہتا ہوں عیسائیوں سے, میں کہتا ہوں ہندوؤں سے, میں کہتا ہوں مسلمان سے, جو پیغام لکھا ہے کا جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, جو اختلاف ہے اس کے اوپر بعد میں بحث کریں گے, صحیح یا غلط اس کو بازو رکھو کم از کم. اور آپ جب مطالعہ کریں گے بائبل کا, وید کا, قرآن کا, ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, نہ وہ خدا کے کوئی والد ہے نہ اس کے کوئی بچے ہے, صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. بت پرستی غلط ہے اور اس پہ میری تقریر ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بائبل میں لکھا ہے, ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, بھوشیہ پرانا میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے. اس پہ تقریر دے سکتا ہوں میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اختلاف ہے اس کو بازو رکھو, جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو. اور میں مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو امن چاہتے ہیں تو آپ کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جب ہندو لوگ مجھے ملتے, میری اتنی عزت کرتے, مجھے ماشاءاللہ کبھی بھی تکلیف نہیں ہندوؤں سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ میں ان کے مذہب کو جانتا ہوں. اگر کوئی ہندو کہے گا آپ کی قرآن میں لکھا ہے کہ جھگڑنے کا, لڑنے کا, یہ کیا یہ مذہب ہے؟ میں نے بولا آپ نے مہابھارت پڑھی؟ ہاں پڑھا ہے میں نے. مہابھارت میں جھگڑنے لڑنے کے قرآن کے مقابلے میں کئی زیادہ شلوک ہے. نہیں ذاکر بھائی, وہ لڑائی سچائی اور جھوٹ کے بیچ ہے, تو قرآن میں بھی سچائی اور جھوٹ کے بیچ ہی ہے. ہاں تو میں کوئی اعتراض نہیں, امن ہو گیا. اگر مجھے ہندو کو سمجھانے کا قرآن اس کے مذہبی کتاب کے ذریعے سمجھاؤں گا, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. کبھی مجھے پرابلم نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی میں کسٹم کے ذریعے آتے, وہ ہندو کسٹم او ذاکر بھائی, ڈاکٹر ذاکر جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. میری بیک چیک ہی نہیں کرتے. سر کین وی آسک یو ون کوشچن, کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں بولا ٹھیک ہے بھائی, جو چیکنگ میں ٹائم بچ گیا میں ان کے غلط فہمیاں دور کرتا ہوں. عزت کرتے میری. ہم مسلمان کیوں ڈرتے ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے؟ اور میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرو, جو یکسانیت ہے کم از کم اس پہ عمل کرو. جو اختلاف ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے, صحیح یا غلط, اس کے اوپر عمل کریں گے. انشاءاللہ اس دیش, اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اور ایک کانفرنس کا موضوع بھی ہے امن, اور اسلام میں ہی امن کا حل ہے.